پپو پانڈا. پپو پانڈا. کس نے لکھی ہے؟ حمیرہ احمد نے. بڑی دلچسپ کہانی ہے. پپو پانڈا الف نگر میں ایک پیارے سے گھر میں رہتا تھا. اس کے گھر کا رنگ پیلا تھا اور اس پر پان کی ایک بیل چڑھی ہوئی تھی. پپو روز پان کے پتے کھاتا اور وہ بھی 5. پپو کو گانا گانا اچھا لگتا تھا، سونا اس سے بھی اچھا اور کھانا سب سے اچھا. مگر ایک دن اینک والے الو کو دیکھ کر پپو کو ایک نیا شوق پیدا ہوا، پڑھنے لکھنے کا شوق. پہلے دن جب پپو اسکول گیا تو پریشان ہو گیا. اتنی پڑھائی. اسے پہاڑے پڑھ پڑھ کر نیند آنے لگی اور پھر بھوک بھی لگنے لگی. پہلے دن تو اسکول سے بھاگ آیا. گھر آ کر اس نے سوچا کہ اگر وہ پڑھے گا نہیں تو وہ کیا کرے گا. اس کو اینک والا الو یاد آیا. پپو نے اگلے دن اسکول جانے کا فیصلہ کیا. مشکلیں تو بڑھتی ہی جا رہی تھی. وہ 4 پہاڑے تو یاد کر لیتا لیکن 5ویں پہاڑے پر وہ پہلے 4 بھی بھول جاتا. لولو لومڑ اسے پہاڑے رٹا رٹا کر تھک گیا. پپو جب تک تم چست نہیں ہوگے، اپنا پیٹ کم نہیں کرو گے، پڑھ لکھ نہیں سکو گے. ایک دن بی بی بطخو نے اسے پیار سے سمجھایا. بات پپو کو سمجھ آ گئی. اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کمر اور پیٹ کو فیتے سے ناپا. اوہ یہ تو بہت بڑا ہے. اسے پریشانی ہوئی. کل سے میں کم کھاؤں گا اور سویرے دوڑ لگاؤں گا. پپو نے پکا ارادہ کر لیا. اگلے دن پپو صبح سویرے کسی نہ کسی طرح جاگا. گھر سے نکل کر اس نے دوڑ لگانی شروع کی. پھولے سانس اور ہلتے پیٹ کے ساتھ وہ بھاگتا گیا اور تب اچانک سامنے پیپل کا پیڑ آ گیا. وہاں پہنچتے ہی پپو کو بھوک لگ گئی. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 وہ درخت پر چڑھ کر پتے کھاتا گیا. 1 2 3 4 5. پہلے بھوک ختم ہوئی، پھر اسے نیند آ گئی اور وہ پیپل کے درخت سے لپٹ کر سو گیا. پپو پپو اس کی آنکھ بی بی بطخو کی آواز سے کھلی. تم یہاں سو رہے ہو؟ کیا اسکول نہیں جاؤ گے؟ کیا ٹائم ہوا ہے؟ بس میں اسکول ہی جا رہا ہوں. اس نے جمائی لی اور بی بی بطخو سے پوچھا. 4:45 بجے کوئی اسکول نہیں کھلتا پپو. اسکول بند ہو چکا ہے. بی بی بطخو نے اپنا پر اٹھا کر گھڑی کی طرف اشارہ کیا. 4:45 بجے. پپو ہکا بکا رہ گیا. پپو جب تم ہر کام گھڑی دیکھے بغیر کرو گے تو ایسا ہی ہوگا. نہ تم ورزش کے لیے جاگو گے اور نہ اسکول کے لیے. نہ پتلے ہوگے اور نہ ہی پڑھ لکھ سکو گے.